هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم لام تاکید بانون تاکید بنانے کے طریقے کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کسی بھی زبان کے اندر کسی بات کے کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، خواہ وہ بات مثبت انداز میں کہی جائے یا منفی انداز میں کہی جائے۔ تو کبھی بات کو سیدھے سادے انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور کبھی کسی خاص وجہ سے بات کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، مضبوط انداز میں سامنے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہمیں کہنا ہے کسی سے کہ میں کھانا کھاؤں گا یا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سامع کو ہمیں یقین دلانا ہے، معلوم ہے کہ سامع ہماری بات کو ہلکے انداز میں لے گا، تو اسی بات کو تاکید کے ساتھ پیش کریں۔ میں ضرور کھانا کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے نفی جحد، نفی بلا وغیرہ کی جو بحث پڑھی تھی، اور سب سے پہلے ہم نے تو سمپل نفی کو پڑھا تھا، سیدھے سادے میں کسی مثبت کو منفی انداز میں کیسے پیش کیا جاتا ہے اس کو پڑھا تھا ہم نے۔ صرف لا لگا کر مثبت کو منفی بنا دیتے ہیں، پھر کبھی لم لگا کے بنایا جاتا ہے، کبھی لن لگا کے بنایا جاتا ہے، ان سب کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب لام تاکید بانون تاکید کے اندر ان سب کے مقابلے میں بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے نا کہ ایک مرتبہ سورہ کہف کے اندر ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کہنے کا اپنے صحابہ کے سامنے کہا کہ یہ بات میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، تو اس کی وجہ سے کئی دن تک وحی آنے کا سلسلہ منقطع رہا، وحی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی۔ آپ بہت بے چین تھے کہ وحی نہیں آ رہی ہے، لوگ ہمیں ایک بات بتلانی تھی اور اس سلسلے میں وحی نہیں آ رہی ہے، تو انشاءاللہ چونکہ نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولَنَّ۔ اس کے اندر دیکھیے جو استعمال ہوا ہے نا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ استعمال ہوا ہے، نون مشدد ہے اور لام بھی شروع کے اندر ہے۔ تو اللہ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ ہرگز کسی بات کے متعلق یہ نہ کہیں کہ میں آئندہ کل کرنے والا ہوں، مگر جب اگر کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا دیں۔ تو اب اس آیت کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، وَلَا تَقُل، کہ آپ مت کہو، سمپل انداز میں نفی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں لا تقل، اے پیغمبر آپ یہ بات مت کہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لام تاکید استعمال کیا ہے، نون تاکید بھی استعمال کیا ہے، لا ولا تقولن کیوں استعمال کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ اور پوری امت کو بالواسطہ یہ بات بتلانی تھی، اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ کسی بھی بات کو یا کسی بھی کام کے کرنے کے متعلق آدمی کوئی بات کہے یا کرنا چاہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا لیا کیجیے۔ چونکہ یہ بات سیدھے سادے انداز میں نہیں کرنی تھی، بلکہ تاکید کے ساتھ کرنی تھی، تنبیہ کے ساتھ کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لام تاکید بانون تاکید کا استعمال کیا۔ تو یہ عربی زبان کی ہر زبان کے اندر ہے، لیکن عربی زبان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں کچھ نئے انداز میں اور تھوڑے سے حروف بڑھا کر تاکید
یعنی بڑھتا چلا جاتا ہے، تھوڑا سا حرف بڑھاتے جائیں گے تاکید بڑھتا جائے گا، کلام کے اندر تاکید بڑھتی جائے گی اور کلام مؤکد ہوتا جائے گا۔ پھر اس سے آگے یہ کہ اس کے ساتھ اگر ہم قسم بھی لگا دیں، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ ہو اور اس کے ساتھ قسم بھی لگا لیں، جملہ قسمیہ بنا دیں، تو اس کے اندر اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم خلاصہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ کسی مثبت کو منفی سمپل بنانا ہے تو اس کے لیے لا لگاتے ہیں، اور اگر اس کے اندر نفی کے اندر اور تاکید پیدا کرنی ہے تو لن لگاتے ہیں، اور زیادہ تاکید پیدا کرنی لم لگاتے ہیں، اور زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے لن لگاتے ہیں، اور زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے لگے گا لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، اس کے اندر کم تاکید ہوتی ہے، اور زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے تو اس میں لگے گا لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اور زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے اندر لگے گا قسم لام تاکید لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ پلس قسم جملہ قسمی ہے تو اور زیادہ تاکید پیدا ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اردو کے اندر ترجمہ کریں گے اس کا، اور اس کے بعد ہم عملی طور پر آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں ای ہما کے گفتہ شد، یہ جو کچھ کہا گیا بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل بود، یہ بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل تھی، یہ بحث ہو چکی ہے، گزر چکی ہے۔ چو خواہی کے لام تاکید بانون تاکید بنا کنی، جب آپ لام تاکید بانون تاکید بنانا چاہیں، لام تاکید در اول فعل مستقبل در آر، تو لام تاکید کو فعل مستقبل کے شروع میں لے آئیں۔ فعل مستقبل یعنی فعل مضارع، یعنی مضارع کے شروع میں ہم کیا لے کر آئیں؟ لام تاکید لے کر آئیں۔ ونون تاکید در آخر وہ زیادہ کن، اور نون تاکید اس کے آخر میں یعنی فعل مستقبل کے آخر میں زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح جو ہے بن جائے گا لام تاکید بانون تاکید بن جائے گا۔ اب ثقیلہ کیسے بنے گا، خفیفہ کیسے بنے گا، یہ بات بتائیں گے۔ اب پہلے اس کا اعراب بتا دیتے ہیں کہ ہم جو لام لے کر آئیں گے وہ لام پر زبر ہوگا یا پیش ہوگا یا زیر ہوگا۔ ولام تاکید ہمیشہ مفتوح باشد، کریں کہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ ونون تاکید دو نون است، اور نون تاکید دو نون ہے، ہم نے بتا دیا کہ ایک نون خفیفہ ہے ایک نون ثقیلہ ہے۔ نون خفیفہ کے اندر کم تاکید ہوتی ہے اور نون ثقیلہ کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے۔ ونون تاکید دو نون است، اور نون تاکید دو نون ہے، یکے نون ثقیلہ پہلا نون ثقیلہ، دوم نون خفیفہ دوسرا نون خفیفہ۔ ونون ثقیلہ نون مشدد را گوین، کہہ رہے کہ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں۔ نون مشدد یعنی وہ نون جس پر تشدید ہو، جیسے ولا تقولن، لن میں نون جو ہے مشدد ہے، اس پر تشدید ہے۔ ونون خفیفہ نون ساکین را گوین، اور نون خفیفہ نون ساکین کو کہتے ہیں، جیسے ولا تقولن آخر میں جزم ہو جائے ساکین آ جائے تو نون خفیفہ بن جائے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون ثقیلہ نون خفیفہ جو فعل مضارع کے 14 صیغے آتے ہیں، 14 کے 14 صیغے میں آتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے 14 کے 14 صیغے میں آتے ہیں، لیکن نون خفیفہ یہ فعل مضارع کے 14 میں سے صرف 8 صیغوں میں آتے ہیں۔ ونون ثقیلہ در چہاردہ کلمہ در آیت، اور نون ثقیلہ 14 کلمے میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغوں کے اندر ہم نون ثقیلہ کو لا سکتے ہیں۔ ونون خفیفہ در 8 کلمہ در آیت، اور نون خفیفہ یہ 8 کلموں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما قبل نون ثقیلہ در 5 محل مفتوح باشد، اور نون ثقیلہ کا ما قبل در 5 محل 5 جگہوں میں مفتوح باشد مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک۔ نون ثقیلہ اگر کہیں ہم لائیں تو جو فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوگا، آخر میں نون ثقیلہ ہوگا، اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر کیا آئے گا؟ 5 جگہوں کے اندر زبر آئے گا۔ 5 جگہ کون کون سے ہیں؟ وآ 5 محل ایست، اور وہ 5 جگہ وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، پہلا ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، دوسرا واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تیسرا ہے واحد مذکر حاضر، و 2 صیغہ حکایت نفس متکلم، اور 2 صیغہ
یہ متکلم کے، واحد متکلم جمع متکلم، تو ان 5 جگہوں کے اندر نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوگا۔ اچھا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پانچ صیغے کون سے ہیں۔ تو وہ 5 صیغے، پہلا صیغہ تھا واحد مذکر غائب، تو دیکھیے لا یفعلن ہے، لا یفعلن واحد مذکر غائب، تو آخر میں دیکھیے یہ نون مشدد ہے اور اس کا ما قبل کے حرف ہے لام، لام پر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واحد مذکر غائب کے بعد تھا واحد مؤنث غائب، تو یہ ہے لتفعلن، لتفعلن کے آخر میں بھی نون مشدد ہے، اور نون مشدد کا یہ ما قبل لام حرف ہے اور یہ مفتوح ہے، یعنی اس پر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا تھا واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے۔ تو واحد مذکر حاضر 1 2 3 4 5 6، یہ ہے لتفعلن، یہ ہے واحد مذکر حاضر، تو اس کا بھی آخر میں دیکھیں، آخر میں نون مشدد ہے، نون ثقیلہ ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے والا حرف لام ہے، یہ کیا ہے، مفتوح ہے، یعنی زبر ہے۔ اس کے بعد تھا واحد متکلم جمع متکلم، لا فعلن لتفعلن، تو ان میں بھی دیکھیے نون آخر میں نون ثقیلہ ہے اور اس کے ما قبل حرف لام ہے اور یہ زبر ہے، مفتوح ہے۔ لتفعلن کے اندر بھی یہی ہے۔ تو یہ 5 صیغے ہیں جس میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، ہو گیا۔ ودر 6 محل ما قبل نون ثقیلہ الف باشد، کہہ رہے اور 6 جگہوں میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف ہوتا ہے۔ 14 صیغوں میں سے 5 صیغے، تو 5 صیغوں میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوگا، یعنی زبر ہوگا، اور 5 صیغے ہم نے بتا دیے۔ اب بچے 14 میں سے 5 ہم نے ہٹایا تو بچے کتنے، 9 صیغے بچے۔ تو ان 9 صیغوں میں سے 6 صیغوں کا ما قبل، 6 صیغوں میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھیں گے ابھی ہم۔ ودر 6 محل ما قبل نون ثقیلہ الف باشد، اور 6 جگہوں میں نون ثقیلہ کے ما قبل میں الف ہوگا، ٹھیک ہے۔ 6 سے کون ہیں، 4 تثنیہ، 4 تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، 2 جمع کا صیغے، پہلا جمع مؤنث غائب اور دوسرا جمع مؤنث حاضر، تو یہ کل 6 سے ہو گئے۔ دری 2 محل الف فاصل در آید، اور ان 2 محلوں، ان 2 جگہوں میں، یعنی ان 2 صیغوں میں، کون سے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دونوں صیغوں میں الف فاصل در آید، الف فاصل آتا ہے۔ الف فاصل، الف فاصل کون سا، کس الف کہتے ہیں، وہ الف ہے جو جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں میں نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان اس لیے لایا جاتا ہے کہ ایک ہی کلمہ میں 3 سے زائد نون جمع نہ ہو۔ دیکھیے 2 نون، ایک نون کو پڑھ سکتے ہیں، اور 2 نون جمع ہو جائے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے پڑھ سکتے ہیں، دونوں نونوں، ایک نون کا دوسرے نون کے اندر ادغام کر دیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ساتھ 3 نون جمع ہو جائے تو ان 3 نون کو ایک ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے 3 نونوں میں فصل کے لیے، پڑھنے میں آسانی کے لیے ایک الف لایا جاتا ہے جو ایک نون کو 2 نون سے الگ کر دیتا ہے، تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے۔ ودر جمع مذکر غائب و حاضر، اچھا یہ ہو گئے 5 اور 6 11، ٹھیک ہے۔ اب ان 11 صیغوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ الف کس میں۔ اب ہم نے دیکھ لیا تھا کہ 5 صیغے جس میں نون ثقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اس کو تو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ وہ کیا کیا تھے، وہ تھا یہ واحد مذکر غائب، اس کے بعد تھا واحد مؤنث غائب، اس کے بعد تھا واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، یہ تو 5 صیغے ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد 6 صیغوں میں نون ثقیلہ کا ما قبل الف آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلا تھا 4 تثنیہ، پہلا تثنیہ ہے یہ تثنیہ مذکر غائب، دوسرا تثنیہ ہے تثنیہ مؤنث غائب، تیسرا تثنیہ ہے تثنیہ مذکر حاضر، اور چوتھا تثنیہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر۔ تو یہ 4 تثنیہ ہو گئے، ٹھیک ہے، 1 2
3 اور یہ 4، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا تھا 2 جمع مؤنث غائب و حاضر. 2 جمع، ایک پہلا جمع مؤنث غائب اور دوسرا جمع مؤنث حاضر. تو پہلا جمع مؤنث غائب ہے، جمع مؤنث غائب کون سا ہے؟ یہ ہے جمع مؤنث غائب. لتفعلن، یہ ہمارا جمع مؤنث غائب. یہ ہے جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جمع مؤنث حاضر. تو جمع مؤنث حاضر کون سا ہے؟ یہ ہے جمع مؤنث حاضر. اب اس کے بعد یہ 6 صیغے ہو گئے، 4 تثنیہ اور ایک جمع مذکر غائب اور ایک جمع مؤنث، ایک جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ودری 2 محل الف فاصل درائد. اور ان دو صیغوں کے اندر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے اندر الف فاصل آتا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا جمع مؤنث غائب تو کون سا تھا؟ جمع مؤنث غائب. اچھا، جمع مؤنث غائب ہی ہے ہمارا، یہ ہے جمع مؤنث غائب. تو اس میں دیکھیے الف فاصل آیا نا، لیفعلنانی ہے، یہ لیفعلنانی. تو اب دیکھیے نون مشدد ہے، اصل میں تھا لیفعلنن، اصل میں کیا تھا؟ لیفعلنن. تو ایک تھا ہمارا جمع کا نون، جمع مؤنث غائب کا نون، اور دوسرا نون نون ثقیلہ تھا، نون مشدد تھا. تو یہ 3 نون جمع ہو گئے تھے. تو اس میں فصل کے لیے ایک الف لایا گیا، اسی کو الف فاصل کہا جاتا ہے. یہاں بھی جمع مؤنث غائب کے اندر بھی اور اس کے بعد جمع مؤنث حاضر کے اندر بھی، ان دونوں کے اندر نون مشدد اور نون جمع فرق کے لیے الف فاصل لایا گیا ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وہ در جمع مذکر غائب و حاضر، جمع مذکر غائب اور حاضری میں واو دور کردہ شود، واو کو دور کر دیا جاتا ہے. ما قبل او ضمہ گزاشتہ شود، اور اس کے ما قبل ضمہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تا دلالت کند بر حذف واو، تاکہ واو کی حذف پر دلالت کرے. تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب. تو دیکھیے یہ صیغہ ہے لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن. لیفعلن واحد مذکر غائب، لیفعلانی تثنیہ مذکر غائب، اور لیفعلن یہ ہے جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. تو اگر ہم فعل مضارع گردان کو دیکھیں گے تو گردان کیا ہے؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون. یفعلون ہے جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ یفعلون ہے. اور یہ ہے لیفعلن. تو یفعلون کا واو کہاں گیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جب لام تاکید با نون تاکید ہم ثقیلہ بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جمع مذکر غائب کے واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے حذف کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب پڑھنے والا پڑھے گا تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں سے واو حذف کر دیا گیا ہے؟ تو کہنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے لام پر، لام کے بعد بات ہے نا یفعلون، لام پر زبر تھا اور واو تھا. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ واو کو حذف کر کے اور واو کے مناسب جو حرکت ہے یعنی ضمہ پیش، اس کو ہم لام کو دے دیتے ہیں. تو یہ لام جو پہلے مفتوح تھا اس پہ ہم نے دے دیا، اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، پیش دے دیا، تاکہ معلوم ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہاں پر واو تھا جو حذف کر دیا گیا. تو جمع مذکر غائب کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے اور جمع مذکر حاضر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا جمع مذکر غائب. اور اس کے بعد یہ ہے لتفعلن، یہ ہے جمع مذکر حاضر. یہ تھا اصل میں تفعلون. تو اس کے اندر بھی واو کو حذف کر کے اس کے مناسب حرکت یعنی لام کو پیش کو لام پر دے دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ یہاں واو حذف ہو. تو یہ کہنا چاہ رہے تھے. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالصِّيغَةُ واحد مؤنث حاضر یا دور کردہ شود، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا کو دور کر دیا جاتا ہے. ما قبل او کسرہ گزاشتہ آیت، اور اس کے ماقبل میں کسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تا دلالت کنند بر حذف یا، تاکہ یا کی حذف پر دلالت کرے. تو اس کو سمجھتے ہیں ہم. تو یہ تھا ہمارا
واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لتفعلن، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی گردان میں یہ ہے ہمارا لتفعلن، یہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ یہ اصل میں کیا تھا، ہم گردان کرتے ہیں فعل مضارع یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین، تو یہاں کیا تھا اصل میں تفعلین تھا۔ تو جب ہم نے اس پر لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہم نے بنایا تو لتفعلین ہونا چاہیے تھا، یا نہ چاہیے تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لام تاکید بانون تاکید جب بنایا جاتا ہے تو جمع مؤنث واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں جو یا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ قاری کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں یا محذوف ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا کے جو مناسب حرکت ہے یعنی کسرہ، اس کو اس کے ماقبل والے حرف کو دے دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہاں پر یا محذوف ہے، تو اسی لیے یا کو حذف کر کے کسرہ اس کے مناسب حرکت دے دی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ونون ثقیلہ در شش محل مکسور باشد، نون ثقیلہ یہ 6 جگہوں میں مکسور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو اعراب بیان کیا تھا نا، وہ نون ثقیلہ کا اعراب نہیں تھا، نون ثقیلہ کی ماقبل کا اعراب تھا، ٹھیک ہے۔ اب نون ثقیلہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ نون ثقیلہ در شش محل مکسور باشد، نون ثقیلہ یہ 6 جگہوں میں مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر آتا ہے نون ثقیلہ پر۔ وآشش محل ہما اس کے دنا الف درمی آیت، اور وہ 6 صیغے وہ 6 جگہیں وہی ہیں کہ دنا الف درمی آیت جس میں الف آتے ہیں۔ اس کو سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے گردان ہے، اس میں دیکھیے جس میں الف آیا ہے، جس میں الف آیا ہے اس کا آخر کیا ہوگا، نون ثقیلہ کیا ہوگا، مکسور ہوگا۔ تو 4 تثنیہ ہیں، لیفعلانی ہے، لتفعلانی ہے، اور اس کے بعد لتفعلانی ہے، لتفعلانی، یہ 4 تثنیہ ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ جمع مؤنث غائب لیفعلنانی، اس کے اندر بھی تثنیہ، اس کے اندر بھی کیا ہے، نون ثقیلہ مکسور ہے۔ اور اس کے بعد ہے لتفعلنانی، تو یہ 6 جگہ ہے، لیفعلانی، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلنانی، اور اس کے بعد ہے لتفعلانی، اس کے بعد ہے لتفعلنانی، ان 6 صیغوں میں نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہنا ہے کہ وتر باقی حشر محل مفتوح، اور باقی 14 میں سے 6 صیغوں کے اندر نون ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، زیر آتا ہے نون ثقیلہ کے آخر میں، اور باقی 8 صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے۔ دیکھ لیجیے اس کو بھی، تو یہ باقی جو ہے دیکھیے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، اور اس کے بعد ہے لتفعلن، 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 اور اس کے بعد لافعلن، لنفعلن، ان 8 جگہوں کے اندر نون ثقیلہ یہ مفتوح ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نون خفیفہ در محلے کے الف باشد در نیاید، اور نون خفیفہ در محلے کے ان جگہوں میں، ان صیغوں میں کہ الف باشد کہ جس میں الف ہوتا ہے، الف آتا ہے، در نیاید نہیں آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نون ثقیلہ تو فعل مضارع کے 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے، لیکن نون خفیفہ یہ فعل مضارع کے 14 کے 14 صیغوں میں نہیں آتا ہے، بلکہ 8 صیغوں کے اندر آتا ہے۔ اور باقی 6 صیغے جن میں الف ہوتا ہے اس کے اندر نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ تو کس کے اندر الف ہوتا ہے، 4 تثنیہ ہو گئے، اور جمع مؤنث 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر، 1 جمع مؤنث غائب، دوسرا جمع مؤنث حاضر، تو 4 تثنیہ اور جمع مؤنث غائب اور حاضر میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہی کہہ رہے ہیں ودر باقی محل بیاید، اور باقی جگہوں میں، باقی صیغوں کے اندر، باقی جو 8 صیغے ہیں اس کے اندر آتا ہے۔ ونون اعرابی بانون تاکید جمع نشود، اور نون اعرابی یہ نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، یعنی جن صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، جو اعراب کا نون ہوتا ہے، ان میں جب نون تاکید لگائیں گے ہم، یعنی ثقیلہ لگائیں، خفیفہ لگائیں، تو نون اعرابی کو حذف کر دیا جاتا ہے اور نون تاکید ہی باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ سبق آج کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم یہ بحث پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو لیفعلن تاکید کا معنی پیدا ہوگا، تو ترجمہ کریں گے ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مرد،
لیفعلانی ضرور بضرور کریں گی وہ دو مرد، لیفعلن ضرور بضرور کریں گی وہ سب مرد، لتفعلن ضرور بضرور کرے گی وہ ایک عورت، لتفعلانی ضرور بضرور کریں گی وہ دو عورتیں، لیفعلانی ضرور بضرور کریں گی وہ سب عورتیں، لتفعلن ضرور بضرور کرے گا تو ایک مرد، لتفعلانی ضرور بضرور کرے گا تم کرو گے تم دو مرد، لتفعلن ضرور بضرور کرو گے تم سب مرد، لتفعلن ضرور بضرور کرے گی تو ایک عورت، لتفعلانی ضرور بضرور کریں گی تم دو عورتیں، لتفعلانی ضرور بضرور کریں گی تم سب عورتیں، لتفعلن ضرور بضرور کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لتفعلن لنفعلن ضرور بضرور کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں۔ تو یہ تھا بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معروف، ٹھیک ہے، اور مجہول کو آپ اسی پہ قیاس کر لیجیے، ترجمہ کر لیجیے۔ اب اس کے بعد ہم نون خفیفہ کے ترجمہ کر دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ترجمہ کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آئے گا، یہ جو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا جو استعمال ہے اس کا حقیقی استعمال یہ اہل عرب ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کس کے اندر کم تاکید ہے کس کے اندر زیادہ تاکید ہے یہ اہل زبانی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو دونوں کے اندر ضرور بھی ضرور کا ترجمہ لائے گا، تاکید کا ترجمہ لائے گا، تاکید کے ترجمے کے لیے ضرور بھی ضرور ہم اردو میں لاتے ہیں۔ تو لیفعلن ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، لیفعلن لیفعلن یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ذکر غائب، ضرور بھی ضرور کریں گی وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہے لتفعلن یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور کرے گی وہ ایک عورت۔ اس کے بعد ہے لتفعلن یہ مذکر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور کرے گا تو ایک مرد۔ لتفعلن یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور کرو گے تم سب مرد۔ اس کے بعد ہے لتفعلن یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور کرے گی تو ایک عورت۔ اس کے بعد ہے لافعلن یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ضرور بھی ضرور کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ اس کے بعد ہے لنفعلن ضرور بھی ضرور کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول، اس کو آپ اسی پر قیاس کر کے ترجمہ کر لیں۔